أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل أكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. حضرات اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم پھر ایک انتہائی مفید و کارساز اور نورانی کلمہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس کلمے میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انتہائی مفید اور کارساز و کارآمد گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے میرے لال حسن، چار چیزیں اور پھر چار چیزیں ہماری ذات سے محفوظ کر لو. ہمارے ذریعے سے چار چیزوں کو محفوظ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں پھر کوئی چیز، کوئی عمل نقصان اور خسارہ نہیں پہنچا سکتا ہے. ان چار چیزوں میں سے ایک ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ متوجہ رہیں. فرماتے ہیں کہ وہ چار چیزیں یہ ہے کہ جن کے انجام دینے کے بعد تمہیں کوئی بھی عمل کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ان چار چیزوں کو اپنا لو گے ہم سے، اور پھر چار چیزیں تو دنیا کا کوئی بھی عمل تمہیں خسارہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی چیز ان چار چیزوں میں سے ان اغنى الغنى العقل. فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین دولت عقل ہے. سب سے بہترین دولت عقل ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر سب سے قیمتی سرمایہ کوئی ہے تو وہ عقل ہے. وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقِ، اور اسی کے مقابلے میں سب سے بڑی ناداری اور فقیری اور غربت وہ بدعقلی اور بے وقوفی ہے. یاد رکھیں دین اسلام ہمیشہ عقلانیت کی بات کرتا ہے اور عقلی باتیں کرتا ہے. دین کبھی مذہب کبھی بھی عقل اور ذہن و ضمیر کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کرتا. اسی وجہ سے دین مقدس اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو بھی تاکید ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے معیار عقل پر صحیح اترتی ہیں. دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو معیار عقل سے جو ہے وہ کیا ہے الگ ہو یا اس کے برخلاف ہو یا اس سے نیچے ہو. اس کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ناداری جو ہے وہ کیا ہے انسان کے لیے حمق اور بے وقوفی اور بدعقلی ہے. دین کبھی بھی کسی بھی بدعقل کو اور کسی بھی دیوانے کو اپنا جو ہے وہ کیا ہے حافظ یا اپنا معاون نہیں تصور کرتا ہے اور نہ تسلیم کرتا ہے. فرمایا کہ جو ہے وہ سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ عقل ہے، اور اگر سب سے بڑی فقیری تنگ دستی کوئی ہے تو وہ انسان کی بے وقوفی ہے، بدعقلی ہے، حماقت ہے. آگے مولا اس کے جو ہے وہ کیا ہے سلسلے میں مزید بیان فرمائیں گے. وَوَحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ، اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈراؤنی چیز اگر انسان کے لیے کوئی ہے، سب سے زیادہ اگر ڈرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کے لیے خود پسند ہونا ہے. عجب، جس کے اندر آ جائے کہ میں سب سے بہتر اور اس کے بعد کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھائیوں والا، میرے اندر سارے خصوصیات پائے جاتے ہیں، سارے صفات پائے جاتے ہیں، ساری جو ہے وہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، سارے جو ہے وہ نیک اعمال ہم ہی انجام دیتے ہیں. اگر انسان کے اندر یہ آ جائے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز ہے. اگر کسی کو جو ہے وہ کیا ہے صحیح معنوں میں وحشت ہونی چاہیے تو اس چیز سے ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عجب اور خود پسندی سے دور رکھے گی. یہ سب سے زیادہ وحشتناک اور ڈراؤنا ہے. اکرم الحسب حسن الخلق، اور امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ سب سے شریف، سب سے بہترین اگر حسب کوئی ہے خوش اخلاقی ہے. دین اخلاق ہے، مذہب اخلاق ہے. دین اسلام نے علم کے ساتھ ساتھ، تقوی کے ساتھ ساتھ، صداقت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بے انتہا تاکید کی ہے. ہمارے مراجع کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے اخلاق کی تاکید بے انتہا کرتے ہیں. دین اسلام کیا ہے؟ دین اخلاق ہے. مولا بھی فرما رہے ہیں کہ اکرم الحسب حسن الخلق، بہترین اخلاق کیا ہے؟ شریف ترین حسب ہے. اگر کسی کو مثلا جو ہے وہ اپنے حسب پر جو ہے وہ فخر کرنا ہو، امتیاز کرنا ہو، افتخار کرنا ہو
ناز کرنا ہو تو اس کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے، یعنی جس کا اخلاق بہتر ہے وہ صحیح معنوں میں حسب کے لحاظ سے شرافت کے درجے پر فائز ہے، اور ایسے انسان کو حق بنتا ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ خلیق ہے، صاحب اخلاق ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ افتخار کر سکتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تفصیل کے طور پر فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے لال فرزا، اے میرے لال حسن مجتبیٰ، ایاک ومصادقۃ الاحمق، یاد رکھو دور رہنا کسی احمق اور دیوانے اور کم عقل کی دوستی سے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا۔ وجہ فإنہ یرید ان ینفعک فیغرک، اس لیے کہ احمق کا جو ہے وہ خاصہ یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ احمق ہے، بیوقوف ہے، کم عقل ہے، بد عقل ہے، ٹھیک ہے، سفیہ ہے، اس لیے وہ تمہیں اگر فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو چونکہ دولت عقل سے محروم ہے، اس لیے وہ تمہیں بجائے فائدہ کے نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ احمق کی دوستی سے پرہیز کرو، احمق اور بد عقل کی مصادقت سے، اس کی ہم نشینی سے، اس کی صحبت سے دور رہو۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، فرماتے ہیں بخیل اور کنجوس سے بھی کیا ہے، دور رہو، اس سے بھی دوستی نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَقْعَدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ بخیل کی دوستی اس لیے اختیار نہ کرو، بخیل کو اپنے پاس اس لیے نہ بٹھاؤ، یا بخیل کے پاس اس لیے نہ بیٹھو، اس لیے کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو وہ کیا ہے، تم سے دور بھاگے گا، ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا شدید ضرورت کا، جب واقعاً اس کی ضرورت ہوگی تمہیں، تو وہ کیا ہے، اپنے مال و دولت کو ترجیح دے گا، اور جب وقت ہوگا شدت کا کہ مدد کرے تو وہ مدد نہیں کرے گا، بلکہ یہی نہیں کہ وہ مدد نہیں کرے گا بلکہ وہ تم سے دور بھی بھاگے گا، کب کہ جب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہو۔ فرمایا کہ بخیل اور کنجوس سے بھی دوستی نہ کرو۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، اور فرمایا فاجر اور وہ آدمی کہ جو علی الاعلان کھلم کھلا افتخاری طور پر گناہ کرتا ہو، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، وہ آدمی جو علی الاعلان گناہ کرتا ہو، لوگوں سے چھپاتا بھی نہ ہو، شرمندہ بھی نہ ہوتا ہو اپنے ارتکاب گناہ پر، اس سے بھی بچو، اسے بھی اپنے پاس نہ پھٹکنے دو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ، یہ سب سے خطرناک بات، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّعَفَّةِ، ایسا آدمی کہ جو علی الاعلان گناہ کرتا ہو، فاجر ہو، گناہ میں وہ رعایت نہ کرتا ہو، ارتکاب گناہ کے مسئلے میں نہ عوام کی نہ اسلام کی، تو ایسے آدمی سے بھی دور رہو، اس لیے کہ یہ تم کو اپنے جو ہے وہ فسق فجور کے بنا پر علی الاعلان اور افتخاری طور پر گناہ کرنے کے نتیجے میں تمہیں بہت ہی ناچیز اور معمولی شے کے مقابلے میں تمہیں بیچ دے گا، معمولی شے، معمولی چیز کے عوض میں تمہیں کیا ہے، بیچ دے گا۔ عجیب ہے کہ دوست بھی ہے اور جو ہے وہ چونکہ فاجر ہے، اس لیے وہ جب وقت آئے گا تو وہ تمہیں کسی ناچیز اور معمولی شے کے عوض میں بیچ کر کے وہ چلا جائے گا۔ اس لیے کسی فاجر کو، کسی گناہ کرنے والے کو اپنا دوست اور اپنا رفیق نہ قرار دو۔ آخری بات امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ مَصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، اور دیکھو میرے لال حسن، کسی جھوٹے فرد کو بھی، کسی جھوٹی شخصیت کو بھی، کسی جھوٹے انسان کو بھی اپنا رفیق اور اپنا صدیق نہ قرار دینا، اپنا دوست نہ بنانا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، اسے اپنے پاس بٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، یہ آدمی سراب کے مانند ہے۔ سراب یعنی چٹیل میدان میں یا گرمی کے موسم میں اگر آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوں یا بڑی سڑک پہ جا رہے ہوں، یا آپ کسی ایسے ریگستان میں لے جائیں گے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، لیکن جب آپ کچھ دور سے دیکھیں گے سواری کے ذریعے سے یا پیدل، تو آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دور کہیں پانی نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت پانی ہوتا نہیں۔ ایسا گرمی کے موسم میں ہم عام طور سے سڑکوں پر اور ہائی وے وغیرہ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ دور ہم ہوتے ہیں تو لگتا ہے اس طرح سے کہ شاید روڈ پر آگے پانی ہے، اور یا
جو ہے وہ ریگستان میں جائیے تو دور سے ریت چمکتی ہے تو لگتا ہے کہ پانی چمک رہا ہے، لیکن جب انسان نزدیک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کسی بھی جھوٹے فرد کی رفاقت اور صداقت کو قبول نہ کرنا، اسے اپنے پاس نہ بٹھانا، اس کے ہم نشینی اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جھوٹا شخص سراب کی طرح ہے۔ سراب یعنی جو دور سے پانی تو دکھاتا ہے لیکن نزدیک جانے پر وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں پانی موجود نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ شخص کیا ہے؟ دھوکے دے گا، یہ شخص جو کیا ہے؟ فریب کرے گا کہ جو جھوٹا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جھوٹا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی فریب کر سکتا ہے، کہیں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں بھی وہ دہاؤ کھیل سکتا ہے۔ اور اصل وجہ امام فرماتے ہیں کہ سراب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یقرب علیک البعید، فرماتے ہیں کہ جو دور والے ہوں گے وہ اپنے جھوٹ کی بنا پر وہ کیا ہے؟ تم سے قریب کر دے گا۔ جنہیں تم سے دور رہنا چاہیے، یہ جھوٹا شخص جو دوست ہے تمہارا، یہ اپنے جھوٹ کے بنا پر، بس اپنی فن گفتاری کے بنا پر، جھوٹ کے بنا پر، وہ شخص کی جو تم سے دور ہے اور دور رہنا چاہیے اسے یہ قریب کر دے گا، اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے، اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کر کے۔ یہی نہیں بلکہ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، میرے لال جو تم سے نزدیک ہیں انہیں کیا کرے گا؟ دور کر دے گا۔ یعنی اور لوگوں کا تو جو ہے وہ کیا ہے؟ بخیل کا، احمق کا، یا مثلا جو ہے فاجر کا ایک ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ نقصان ہے، اس کی مصادقت اور اس کی رفاقت کا۔ امام فرماتے ہیں کہ جھوٹے کو اپنے پاس نہ رہنے، اس لیے کہ امام نے اس کے دو نقصان جو ہے وہ ظاہر کیے۔ ایک تو یہ کہ سراب کے معنی سے جھوٹ بولتا ہے اپنی فن گفتاری کے بنا پر، جس کے بارے میں جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے اس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جس کے بارے میں مثلا جو ہے وہ حقیقت بیان کرنی چاہیے اس سے جو ہے وہ منہ پھیرتا ہے۔ تو جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، تو اس ایسے آدمی سے تو ضرور بچنا چاہیے کہ جس کے دو نقصان ہیں۔ ایک جھوٹا فرد، جھوٹے رفیق سے خود بچنا چاہیے، اس کے دو نقصان ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ کہ جو نزدیک ہوگا اسے دور کر دے گا، اور جو دور ہوگا اسے نزدیک کر دے گا۔ یعنی جسے ہمارے پاس رہنا چاہیے وہ نہیں رہ پائے گا اس جھوٹے دوست کی بنا پر، اور جسے نہیں رہنا چاہیے وہ ہمارے پاس آ کر کے اپنی جگہ بنا لے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں حال میں انسان کا نقصان ہی ہونا ہے۔ ایک جھوٹے دوست کی بنا پر کہ جو رہ کر کے پاس میں افادیت پہنچا سکتا تھا، فائدہ دے سکتا تھا، وہ نہیں رہے گا، اور جو دور رہ کر کے ہمیں سکون دے سکتا تھا وہ آ کر کے ہماری زندگی کو اور اس کے سکون کو تہوبالا کر سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ گفتگو آج یہاں پر تمام ہوئی۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سبھی حضرات سے، بالخصوص وہ لوگ کہ جو مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بے انتہا انس و عشق اور محبت واقعی رکھتے ہیں، ان کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہیں، یا ان کی کتاب، مقدس ترین کتاب نہج بلاغہ سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، ان کے کلمات نورانی کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص نوباری طلباء کہ جو ابھی مثلا جو ہے وہ طالب علمی کے میدان میں آئے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ کسی حد تک مفید ہو جائے۔ ان سب سے یہ درخواست ہے، اور آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مبدت آل رسول کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی مفید آراء اور اپنی مشورت کو اور اپنے مشورے کو ہم تک ضرور پہنچائیں۔ اگر کوئی کمی ویڈیو میں ہے، خاص طور سے بیان کے لحاظ سے اور خاص طور سے گفتگو کے لحاظ سے، تو آپ اس طرف ضرور ہم کو متوجہ کریں تاکہ ہم آئندہ گفتگو میں اس کی تصحیح کر سکیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں نورانی کلمات امیر المومنین اور کلمات قصار حضرت امیر المومنین کو آپ کی خدمت میں پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔